ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. توجہ اس پر دینے کی ضرورت ہے کہ ملک کے اندر کاروباری لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. ون ونڈو آپریشن کے بارے میں ہم کب سے سن رہے ہیں کہ جی ون ونڈو کر دیں تمام مسائل حل ہو جائیں. کاروبار دنیا میں جہاں پر بھی کیا جاتا ہے جتنی آسائشیں جتنی آسانیاں دی جا سکتی ہیں کاروباری لوگوں کو اتنی دی جاتی ہیں تاکہ ملک میں کاروبار پھلے پھولے, ملک کی معیشت آگے بڑھے, ملک کی معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر بڑے سنجیدہ مسائل ہیں. تو ہم ایک اسلامی مملکت, لیکن آپ جانتے ہیں کہ رشوت عام ہے. ہم راشی بھی ہیں, مرتشی بھی ہیں. اس حساب سے رشوت لینا اور دینا معاشرے میں کوئی عیب والی بات نہیں سمجھی جاتی. اور شرم کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر قائد اعظم کا لفظ جب لیا جاتا ہے تو عزت سے نہیں بلکہ یہ جو نوٹو ہمارے جیب میں پڑے ہوئے ہیں ان سے نسبت دی جاتی ہے کہ قائد اعظم سے ہر کام ہو جاتا ہے. یہ ہے حقیقت. بری لگی؟ اور بتاؤں, آزادی کب ملی؟ 1947 میں. آج تک ایک ہی بات, 5 دریاؤں کا ملک, 5 دریاؤں کا ملک, 5 دریاؤں کا ملک, 5 دریاؤں کا ملک. پانی میسر نہیں, نہ نہانے کے لیے, نہ صنعت اور تجارت کے لیے, نہ کسی اور شعبے کے لیے. میں مینشن نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے؟ باتیں بڑی بڑی نہیں, باتیں نہیں رکیں گی. نو 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 نو, باتیں کرا لو لمبی لمبی. پھر اس کے بعد بنیادی باتیں کر رہا ہوں. بجلی ہے نہیں. آج صبح کچھ عزیز اقارب رشتہ دار آئے ہوئے تھے کیلیفورنیا USA سے. آپ لوگوں کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے نا. انہوں نے مجھے بتایا جناب والا کہ بجلی گئی نہیں. 7 مہینے سے یا 7.5 مہینے سے انہوں نے کہا 2 مرتبہ بجلی گئی آدھے گھنٹے کے لیے, کوئی چینج اوور یا ٹیکنیکل مسئلہ حل کرنا تھا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا پانی تو بڑا کم ہوگا وہاں پر, ہم 5 دریاؤں کا ملک ہیں, وہ لوگ تو ایسے ہی ہیں, سارا کچھ تو ہمارے پاس ہے, ساری دنیا کنگلی بھکاری. تو میں نے کہا, تو اس نے کہا جناب والا پانی کا کوئی مسئلہ نہیں, 4 مرتبہ دن میں نہا لو پانی ختم نہیں ہوتا. میں نے کہا گیس بھی موجود. میں نے کہا او ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 دریاؤں والا ملک, سوئی گیس میں گیس ملنے والا ملک, بجلی وافر مقدار کے اندر موجود ملک کے اندر بنیادی یوٹیلیٹیز اویلیبل نہیں ہیں. کیوں؟ اس کے بارے میں بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں, جناب سعید شفیق صاحب, سابق صدر KCCI. ویلکم سر آپ کو. شکریہ سر. معذرت کے ساتھ بات یہ کہ یہ جو تقریریں ہو گئی نا, اسٹینڈرڈ تقریریں سب لوگوں نے یاد کی ہوتی ہیں, رہنماؤں نے, یہ وہ کہ سارا مسئلہ ہمارے اندر ہے اور سارا مسئلہ قوم کا ہے اور حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے اور شہری جو ہیں اپنا حق ادا نہیں کر رہے اور تاجر صنعت کار ٹیکس چور ہیں, کام صحیح نہیں کر رہے. سوری, یہ بیانیاں اب ہمیں قبول نہیں ہیں. اب آپ ہر طرح سے ایک کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر گورنمنٹ کی بات کروں ہیں, اور آج کی تاریخ میں اگر یہ کہے کوئی کہ ہم 136ویں نمبر پر ہیں جہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, تو انفارچونیٹلی اٹ از انجسٹیفائیبل. اس کو جسٹیفائی بھی کریں, تھوڑا ڈی مسٹیفائی بھی کریں. جی سعید شفیق صاحب. کس بات پہ جسٹیفائی کروں کہ 136ویں نمبر پر ہیں, اس کو جسٹیفائی کروں؟ نہیں, یہ جسٹیفائی کریں کیوں ہیں بھائی. میں نے تو آپ کو بتایا ہے نا کہ ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں کہتے ہیں 65% آبادی نوجوانوں کی ہے, 5 دریاؤں کا ملک ہے, آٹو بنانے والا 4تھا بڑا ملک, پانی بنانے والا یہ ملک, دودھ پیداوار کرنے والا 6ٹھا بڑا ملک, یہ وہ فلان. تو 136ویں نمبر پہ کیوں ہیں؟ علی, آپ کے پروگرام کا وقت بڑا محدود ہے اور یہ جو موضوع ہے نا اس پہ ہم کئی دن لگاتار گفتگو بھی کریں تو شاید ہم ان مسائل کی نشاندہی اور ان سب چیزوں کو کور کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. موٹی موٹی باتیں بتا دیں. میں مختصراً, مجھے بیٹھے بیٹھے یہاں پہ یاد آیا کہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو اسکولوں کی چھٹی ہوتی تھی تو کبھی کبھی ایسا تھا کہ میری والدہ مجھے میرے باپ کے ساتھ جو تھیں وہ آفس بھیج دیا کرتی تھی. جی. تو اولڈ سٹی ایریا میں اس وقت وہی مرکز تھا تجارت کا اور کاروبار کا. تو اس دن ایک بچے کا مرڈر ہو گیا تھا کراچی میں جس کا نام تھا ترنم عزیز. یہ مجھے آج تک یاد ہے. اس بچے کا مرڈر ہوا اور بڑا ایک ایسا سانحہ تھا. ایک الیکٹرانک میڈیا پہ تو یہ خبر آتی نہیں تھی, صرف ایک PTV سورس تھا اس وقت. پرنٹ میڈیا پہ یہ خبر آئی اور بڑی نمایاں جگہ لی اس نے.
اور جب ہم اپنی جگہ پہنچے تو وہ بلڈنگ جو تھی اس کے کچھ لوگ جو تھے کرتا دھرتا وہ آئے، اور میرے والد صاحب بھی کیونکہ سینئرز میں سے تھے، ان کے ساتھ کہنے لگے یار یہ آج جو سانحہ ہوا ہے بڑا دل گرفتہ ہے، بچی کا ریپ ہوا اور اس کا مرڈر ہو گیا، آج کام کرنے کا دل نہیں کر رہا، ہمارا من ہی نہیں ہے کہ ہم کام کریں، ہمارے شہر میں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اور کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا یار بات تو صحیح ہے۔ تو دیکھتے دیکھتے اس بلڈنگ کے دفاتر بند ہوئے، اور ہوتے ہوتے وہ ٹاور سے لے کے اور پلازا تک، یہ شہر ہوتا تھا اس وقت کراچی، سارا کراچی بند ہو گیا۔ کسی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی آواز نہیں دی، کسی نے ایک گن کا فائر نہیں کیا، کسی نے کوئی ٹائر نہیں جلایا، کسی نے بسوں پر پتھراؤ نہیں کیا۔ یہ وہ شعور تھا اس وقت لوگوں میں، اور یہ ایک آپس کی ایک ایسی یکجہتی تھی اور ایسی بھائی چارہ تھا کہ ایک کے مسئلے کو اور ایک کے پرابلم کو دوسرا اپنا ذاتی مسئلہ سمجھتا تھا۔ تو اور اس کا نتیجہ بھی آیا کہ حکومت پر دباؤ پڑا، اور 3 دن میں اس کے بچے کے قاتل جو تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ آج کے الیکٹرک نے ایک بارش میں 50 آدمی کراچی کے مار دیے، میں نے اور آپ نے اس کو ایک خبر کے لیے طور پہ لیا، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سانحے میں ان گھروں پر، ان لوگوں پر کیا گزری، نوجوان بچے 20-22 سال کی عمریں ان کی، کوئی چھوٹا تھا، کوئی بڑا تھا، کوئی معصوم تھا، کوئی بوڑھا تھا، یہ ایک بے حسی کی نظر ہو گئے۔ میں نے نیپرے کے بھی اسٹیٹمنٹ دیکھے، انہوں نے نوٹس لینے کا کہا، فلانے کے سیاستدانوں کی بھی میں نے بیانات دیکھے، انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا، اور اس بات کا اظہار کیا کہ جی ہم غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ان کے دکھ میں شریک ہیں۔ کیا ان سب باتوں سے آپ اور میں اگر تھوڑا سا اپنے اوپر رکھ کے سوچیں، کسی کے الفاظ سے ہم اپنے اس دکھ کو کم کر سکتے ہیں؟ یہ معاشرتی بے حسی کی بات ہے جو میں آپ سے کر رہا تھا۔ اب آ جائیں اس طرف، دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں۔ مجھے پسینہ آ گیا۔ اچھا، یہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ ریالٹی جو فیکٹس ہے نا، یہ آئینہ ہے جو آپ کو دیکھنا ضرور چاہیے۔ مت دکھائیں نا، میٹھا میٹھا بولیں باپ کی سیاستدانوں آپ کی طرح۔ بلاتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں آئینہ نہ دکھائیں۔ میٹھا میٹھا یہ بولیں۔ آئینہ میں آپ کو نہیں، یہ میں پوری قوم کے سامنے یہ آئینہ رکھ رہا ہوں۔ اس میں بڑا بھیانک چہرہ دکھائی دے رہا نا علی، جو چہرہ ہے، جو فیکٹ ہے وہ بدل تو نہیں سکتا میرے آپ کے چھپانے سے، یا جو ہمارے آپ کے بیٹھنے سے پہلے جو پفنگ ہوتی ہے یہاں پہ، اس سے کیا ہمارا اصلی چہرہ چھپ جائے گا؟ ہمیں حقائق کو سامنے رکھ کے سوچنا چاہیے اگر ہمیں آگے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ اب جو صورتحال ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے، آپ کاروباری حالات کی بات کر رہے تھے۔ چلیں ایک چھوٹی سی میں بریک لیتا ہوں، جی ضرور۔ بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں، موضوع کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ اچھا، وہ ڈیم کا کیا بنا؟ نہیں، میں ویسے ہی جاننا چاہ رہا ہوں، وہ ڈیم بنانا چاہ رہے تھے نا، وہ ڈیم نہیں بنا؟ اچھا، ڈیم بن جاتا تو بجلی وافر مقدار میں آ جاتی۔ اچھا، اس کے اوپر تو بڑا بھائی واویلا وغیرہ بھی رہا کافی عرصے۔ میں آگے نہیں بولتا، میں اشارتاً بات کرتا ہوں، اور آپ پبلک ہیں، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب لوگ سمجھ جاتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں۔ سعید شفیق صاحب، بات یہ کہ ملک میں توانائی کا بحران ہے۔ کل ہم پروگرام کر رہے تھے، سی پیک کے موضوع کے اوپر جزوی طور پر بات ہوئی، زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن جو حقائق سامنے آئے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 10,000 میگا واٹ کلیم ہے ان کا کہ انہوں نے ایڈ کر دی ہیں گریڈ میں۔ کہاں ہیں؟ دکھائی دے رہے ہیں؟ محسوس ہو رہے ہیں آپ کو 10,000 میگا واٹ؟ دیکھیں علی، بات یہ ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی تھی وہ تو آج سے پہلے بھی، آج سے 5 سال پہلے بھی ہم تقریباً 23,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی پر تھے۔ ٹھیک ہے، مگر جو صورتحال ہے اس وقت وہ یہ تھی کہ آپ جو بجلی بناتے ہیں وہ مختلف اس کے ذرائع ہوتے ہیں بجلی بنانے کے، کہیں کوئلے سے بن رہی ہوتی ہے، کہیں تھرمل ہوتی ہے، کہیں ہائیڈل ہوتی ہے، اور پھر ان سب چیزوں کی کاسٹ کو اکٹھا کر کے آپ ایک بلینڈڈ پرائس نکالتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس وقت کیونکہ وہ کاسٹ ہماری زیادہ ہو گئی تھی، ہم نے ماضی میں یہ سوچا نہیں کہ آگے آنے والے وقت میں ہمیں اگر کچھ مسائل کا، مثال کے طور پہ ہم نے تیل سے پیدا ہونے والے جو بجلی پیدا کرنے والے یونٹس کو فوکس کیا بے نظیر کے زمانے میں۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر تیل کی قیمت کسی وقت اوپر چلی جائے گی تو کیا ہوگا اس وقت ہمارے پاس، ہم کس طرح اس کو بجلی کو پیدا کریں گے اور اس کی پرائسز کو کس طرح کنٹرول کریں۔ تو کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بہت آپ نے یہ نہیں سنا کبھی عید پر یا کوئی میچ آ رہا ہو انڈیا پاکستان کا تو آج کے دن پاکستان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اس دن بجلی کہاں سے آ جاتی ہے؟ کہاں سے آ جاتی ہے بجلی؟
تو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. ہم صرف ان یونٹس کو بند کر کے اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر ان کو ہم مسلسل ان سے پیداوار حاصل کریں گے تو ہمارا خسارہ, سرکولر ڈیٹ نہیں سن رہے آپ, جی بہت زیادہ ہو گیا, میں نے اب تو یہ سنا سب یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کہ گورنمنٹ ان پرائسز کو سبسیڈائز کرتی ہے, اور وہ جو فرق ہے وہ گورنمنٹ خود اپنے اوپر برداشت کر کے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماضی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ہمیں جو پرائس رکھنی چاہیے تھی بجلی کی, ہم اس سے کہیں زیادہ چلے گئے ان وجوہات کی وجہ سے. اچھا, دوسرا مسئلہ صرف کراچی شہر کا نہیں, ویسے تو پورے پاکستان کا ہے, لیکن سم ٹائمز ویری ڈیفیکلٹ پرابلمس ہے ویری سمپل سولوشنز. اگر گاڑی میں لیٹرل جرنی لیں, اسٹریٹ فارورڈ جرنی لیں, تو آئی تھنک اباؤٹ ان 40 مائلز ہم دریا سندھ کو ٹچ کر دیں گے. جی. اگر آپ کے شہر سے صرف 40 میل دور پانی ہے اور وافر مقدار میں موجود ہے اور ریور فلو کر رہا ہے, تو شہر میں پانی کی کمی کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی. انگریز تو آ کے ہنسے گا, کہے گا شیخ چلی دریا کے پاس کھڑے ہو کر بول رہا ہے میں پانی کہاں سے پیوں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس وقت, میں نے آپ کو کہا نا کہ جس وقت ہم ایک قوم تھے اور دوسرے کے درد کو ایسا محسوس کرتے تھے جیسے وہ ہمارا درد ہے. یہ بات میں نے آپ سے جو کی تھی, یہ ایک مصلحتاً کی تھی, نہیں مصلحتاً نہیں کی تھی, یہ ایک بیس تھی میری ان سوچوں کی, بنیاد تھی ان کی, جن کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوئیں. ہم لسانیت کا شکار ہو گئے گریجولی, ہم فرقہ واریت میں مبتلا ہو گئے, یہ ہمیں کر دیا گیا. لیکن دریا تو پاس ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں دوست آپ کو بتا رہا ہوں, آج آپ کا جو پانی پیچھے سے چلا آ رہا ہے, آج کوٹری بیراج پر 1 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی گزر رہا ہے. کوٹری بیراج آخری حد ہے آپ کی دریائے سندھ کی. اس کے بعد یہ پانی کہاں جاتا ہے؟ سمندر میں چلا جاتا ہے. آپ کے پاس اگر ڈیم ہوتے اور آپ کے پاس وسائل ہوتے ان سب چیزوں کے, تو آپ یہ اربوں ڈالر کا پانی جس سے آپ اپنے کھیتوں کو ہرا بھرا کر سکتے تھے, تو بنا رہے تھے نا, ایکڑ بنجر زمین کو آپ سیراب کر سکتے تھے, آپ ان کی پیداوار کو ایکسپورٹ کر کے اپنے ملک کے خسارے کو کم کر سکتے تھے. ایک سال صبح شام تشہیر کیے ڈیم پہ, نہیں تھا بھائی, 1 سال پہلے کا کام نہیں تھا. یہ کام آپ کو آج سے 50 سال پہلے اور 40 سال پہلے کرنا چاہیے تھا. نہیں کیا, غلطی درست کر نہیں کیا تو 30 سال پہلے ہونا چاہیے تھا, نہیں کیا تو 25 سال پہلے ہونا چاہیے تھا, نہیں کیا تو 20 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. آج آپ کالا باغ ڈیم کے اوپر اس لیے اڑتے ہیں کہ آپ کو پنجاب کے پاس اگر وہ ڈیم چلا جائے گا تو سندھ والے کو یہ اعتبار نہیں ہے کہ اس کا ریگولیٹر جو ہے وہ پنجاب کے پاس ہوگا, یہ میرا پانی روک لے گا. یہ تو ہم ایک ملک میں رہنے والوں کا حال ہے کہ ہم دوسرے پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات اس پیرائے میں کہہ رہا تھا آپ سے. تو جب ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کے لیے اور ہم لسانیت کا اور تفرقہ بازی کا شکار ہوں گے تو ملک کی سالمیت پر اور ملک کے معاملات پر اس کے اثرات ضرور پڑیں گے. بھائی دیکھیں, میں مختصر سی بات کرتا ہوں. انگریز آیا, ہاں میں اس طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. K4 بننا چاہیے تھا. ایک سابق میئر کراچی کا مصطفیٰ کمال, اس کے زمانے میں یہ پلان ہوا, آج اس کی میئرشپ کو گئے ہوئے 2010 کی بات ہے, اس کی میئرشپ ختم ہو گئی تھی. آج ہم 9 سال بعد بھی وہ K4 نہیں بنا سکے. ہم نے زیادتی کی. جو حکومت یہاں بیٹھی ہوئے اس کا 11واں سال تسلسل کے ساتھ ہے, اور اس سے پہلے بھی ماضی میں وہ سالہ سال حکومت کرتی رہی. کیا دیا اس نے کراچی کو؟ یہ مطابق آپ تو 65 اور 67% کی باتیں کرتے ہیں, میں آپ کو جو ریالٹی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کراچی کا کنٹریبیوشن 82% ہے نیشنل ایکسچیکر میں. کراچی 82% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. جو ذرائع ہیں اپنے, بالکل آپ ان سے تصدیق کر لیں, بالکل باوثوق ذرائع ہیں, ان سے آپ تصدیق کر لیجئے گا. اس وقت کراچی کا حصہ 82% ہے. جو پاکستان کی معیشت کو چلا رہا ہو, جس شہر میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوں, جس کی گنتی میں 70 لاکھ آدمی آپ نظر انداز کر دیں صرف اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے. آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگا, دیکھو ابھی سیاسی بات, آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگا کہ میڈیا کے اندر کسی اور کا نام آ ہی نہیں رہا. پی ٹی آئی صفائی کر رہی ہے, پیپل پارٹی تنقید کر رہی ہے, باقی کسی کا نام ہی نہیں آ رہا, اس لیے آپ لوگوں نے نیا شوشہ, میں I didn't want to make this political, لیکن اٹھا رہے ہیں کچرا, کوشش تو کر رہے ہیں نا, کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ تو ہے نہیں ہے, پھر مسکرا دیا. میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ بات بالکل صحیح ہے کہ یار صفائی کی مہم نہیں چلائی جاتی. صفائی تو نصف ایمان ہے, صفائی تو ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے تھا. آپ کتنے دن کچرا اٹھا لیں گے صفائی کی مہم چلا کے؟ کتنے دن اٹھا لیں گے؟ ریالٹی ہے, فیس کرو نا اس کو علی, بتاؤ کتنے دن اٹھا لو گے؟ 2 ہفتے. 2 ہفتے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر یہی کچرا, پھر یہی نالے گندگی سے بھرے ہوں گے, پھر یہی غلاظت سے. اس کے پیچھے بھی ایک پوری ایک ہسٹری ہے. وہ ہسٹری کیا ہے؟ جب کراچی کی معیشت نے ترقی کرنا شروع کیا, کراچی کوئی کنگلے بھوکوں کا شہر نہیں تھا. جو لوگ مائیگریٹ کر کے یہاں آئے وہ اپنے ساتھ اپنی ایکسپرٹیز لے کر آئے, اپنا مال و متاع لے کر آئے, اپنا بہت کچھ یہاں لے کر آئے, اور اس شہر نے یہاں کے لوگوں کو, پاکستان کی اکانومی کو سنبھالا. اور جب کراچی نے ترقی کرنا شروع کیا تو پورے ملک نے اس کا رخ کیا. سنیں پورے ملک نے اس کا رخ کرنا شروع کیا.
جب پورا ملک آیا تو اس شہر نے ہر ایک کو سینے سے لگایا اور ہر ایک کو روزگار دیا. پوائنٹ ٹیکن. سنیں, اب اگر آپ کوئی بھی تنقید کریں گے نا تو حکومت کے اندر موجودہ جو ایلیٹ کلاس سے خالی, وہ کہتے ہیں سولوشن تو بتائیں, آپ سولوشن بتائیں. وہ کہتے ہیں صاحب اگر یہ جیسے یہ ابھی ایشو ہم نے کہہ دیا نا کہ جناب پاکستان کے اندر کاسٹ وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر 136واں نمبر ہے, تو وہ کہیں گے یہ ہمیں بتائیں نہیں, آپ ہمیں سولوشن بتائیں. یہ بالکل دولہے میاں پوچھیں کہ اب میں نے, مطلب معذرت کے ساتھ وہ غلط مثال ہو گئی, اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں, پبلک سمجھ گئی. لیکن بات یہ ہے کہ 136ویں نمبر پر ہم کیوں آئے, وہ کہیں گے پرابلم سٹیٹمنٹ نہیں دیں, ہمیں سولوشن سٹیٹمنٹ دیں. اب میں بتائیں میں سولوشن سٹیٹمنٹ کہاں سے لاؤں, میں تو اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں نا. میں کوشش کرتا ہوں اس کی. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جن میں اصلاح کی ضرورت ہے. آپ کا ٹیکسیشن کا سسٹم 70 سال سے اس ٹیکسیشن کے سسٹم کو ہم نے لوگوں کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. آپ نے کبھی اس چیز کو اس انداز میں سمجھنے کی کوشش نہیں کری کہ یہ ٹیکسیشن کا جو سسٹم ہے, جو گھوڑا آپ کو وراثت میں دے گیا تھا, آپ کو یہ ٹیکسیشن کا سسٹم سوٹ ہی نہیں کرتا. جس ٹیکس کی ادائیگی کے لیے مجھے وکلاء کی خدمات اور اتنی کتابیں چاہیے ہوں, اور اس میں کسی کومے اور فل اسٹاپ کی غلطی ہو اور بیوروکریٹ میری کنپٹی پر ٹی لگا کے بیٹھا ہو کہ اگر یہ نہیں کیا تو ایسا ہوگا, وہ میرے سے 6 لاکھ روپے تو رشوت لے جائے گا اور 600 روپے ٹیکس نہیں جمع کروائے گا. میں اس کو 6 لاکھ روپے رشوت دے دوں گا اور میں 600 روپے ٹیکس جمع نہیں کروں گا. پھر کئی اس میں فیکٹر ہیں. ایک فیکٹر یہ ہے کہ ہر آدمی, اب مغربی ممالک کا ایک کلچر ہے نا, وہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں, اس ٹیکس کے بدلے ان کو کچھ ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں آپ جو ٹیکس دیتے ہیں آپ کو کچرا ملتا ہے, گٹر ملا پانی پینے کو ملتا ہے, وبائی امراض ملتے ہیں, صحت کی سہولتیں نہیں ملتی ہیں, میرے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی, میرے شہر کے لوگوں کو ملازمتیں نہیں ملتی. تو یہ سب چیزیں یہ فرسٹ پرسن ہے آپ جس نے کھل کے یہ بات کی. باقی پتہ نہیں لوگ کس چیز سے ڈرتے ہیں. بھئی یہ کہنے میں کیا برائی ہے, آپ ٹیکس دے رہے ہو, آپ کو کیا فیسلٹی مل رہی ہے. برطانیہ اور امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں. اور مجھے بتائیں سعید شفیق صاحب, ٹوٹی ہوئی روڈیں, ان سے گزر کے مجھے اب وہ کھڈے یاد ہو گئے جو میری فیکٹری سے لے کے گھر تک اور میرے آفس سے لے کے گھر تک جو کھڈے آتے ہیں, وہ مجھے راستے کے اب یاد ہو گئے ہیں. وہ مین شاہراہوں کی گلیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مین شاہراہوں کی بات کر رہا ہوں, جن کو صرف ایک پیچ ورک پہ 1 گھنٹے کے اس میں آپ فلنگ ان کی کر سکتے ہیں, کیچ اپ لگا کے بس پیچ لگا کے اور اس کو آپ مرمت کر کے اور اس کو چلا سکتے ہیں. وہ نہیں کرتے. ٹریفک بے قابو, بے ہنگم ٹریفک. مجھے کسی سیانے نے کہا تھا, سمجھدار نے کہا تھا کہ کسی ملک کے ٹریفک کو دیکھ کر آپ اس ملک کے اور اس قوم کے لوگوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات ہے. آج ہم اپنے ٹریفک کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ کیا ہمارے ٹریفک کا حال ہے. کسی کو کوئی قانون, لوگ بے دھڑک ہو کے, پھر آپ آرگومنٹ وہیں لے آئے کہ قصور ہمارا ہے عوام کا. نہیں, ہمارا نہیں ہے قصور, ہم اتنے برے تو نہیں ہیں نا, یا ہمارا ہی قصور ہے. کلاس میں جمع ہونے سے آپ اسکول سے کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے اوپر ایک ٹیچر نہ اور آپ کی رہنمائی نہ کرے. ہمیں رہنما بدقسمتی سے وہ نہیں ملے جنہیں ہماری اس انداز میں رہنمائی کرنی چاہیے تھی. ایکسکیوز می, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. عمران خان بڑا زبردست لیڈرشپ, میں عمران خان کے تو ان نتائج کے سپورٹر کہہ رہے ہیں نا کہ ان جیسا بندہ, ان کے نتائج تو آنے شروع ہوں گے. ابھی تو 4 سال کا ٹینیور ان کا باقی ہے. ہم کو خدا نہ خواستہ ان کو ہٹانے کی بات نہیں کر رہے, ہمیں ریمیننگ ٹینیور کو آبزرو کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیا دیکھیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بات ٹوٹل یہ ہوا کرتی تھی, عمران خان صاحب بھی اس بارے میں بات کرتے تھے, ان کی ٹیم بھی اس بارے میں بات کرتی تھی. اسد عمر صاحب نے میجورٹی وقت گزارا ہے, ابھی میں خواہ چند ماہ ہوئے ہیں جب وہ بے روزگار ہوئے ہیں وقتی طور پہ. لیکن بات یہ, انہوں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے کیا کیا بھائی. چلو آپ مجھے بتا دیں, کوئی ایک بات بتا دیں جو اسد عمر صاحب نے کی ہو جو ایز آف ڈوئنگ بزنس والی ہو. میں ان کو نہیں کہہ سکتا. عبدالعزیز شیخ صاحب کو ٹائم ہی ابھی 2-3 مہینے کا ہوا ہے. دیکھو علی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ جب تک فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے نا, آسانیاں اور سہولیات نہیں پیدا کریں گے نا لوگوں کے لیے, لوگ نہیں آئیں گے. ہم بار بار جو خسارہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی میں بات کروں نا, اگر اس میں ہم اس کو ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور امپورٹ کو ڈکلائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈکریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ایک حل یہ سوچ لیا اس کا, ہمیں اس کے علاوہ کوئی سلوشن نظر نہیں آتا کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو انہانس کیسے کریں. ہم وہی روایتی جو ہمارے پروڈکٹ ہیں جن کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں انہی میں ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے دوسرے سورسز نہیں دیکھے. ہم نے مثال کے طور پہ انڈیا جو ہے وہ 10 بلین یا اس سے بھی زیادہ صرف سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ سے کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ارن کر رہا ہے وہاں سے. ان کے اس سے کہیں زیادہ ہوگی, لیکن جو مختلف میں اگر ایک بزنس مین ہوں, میں ایجوکیشن لے کر آیا ہوں, میں نے BBA کر لیا, MBBA کر لیا, میں باپ کے ساتھ آ گیا بزنس میں اور آ کے میں نے کام شروع کر دیا. مجھے ایکسپورٹ کی تربیت کسی نے نہیں دی, میرے باپ نے مجھے دی, میرے چاچا نے مجھے دی, میرے تایا نے مجھے دی, میرے عزیزوں نے دی, میرے دوستوں نے دی. مجھے کسی انسٹیٹیوشن سے اس کی ایجوکیشن نہیں ملی. مجھے آج دنیا کن حالات میں اور کس جگہ جا رہی ہے
حکومت کو یہ چاہیے فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کرے. یوتھ ہمارا بے روزگار ہے بہت سارا جو پڑھ لکھ کر آتا ہے, ان کو آپ جو لون دے رہے ہیں وہ کس مقاصد کے لیے دینے کی بات کر رہے ہیں. اگر ان کو چھوٹے چھوٹے لیکن کوشچن آپ ایویٹ کر گئے. دیکھو علی, نہیں کوشچن آپ ایویٹ کر گئے. میں نے آپ سے کوشچن یہ پوچھا کہ اسد عمر صاحب یا ایون چلو ابھی بھی گن لو آپ, ان لوگوں کے حکومت میں آنے کے بعد ان جیسے آپ کہتے ہیں ان بریف مجھے یہ بتا دیں کون سا ایسا سٹیپ لیا جو کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے, بات ختم. آپ نے کچھ دیکھا تو مجھے بتائیں. مجھے ایز سچ کوئی ریولیوشنری چینج نظر نہیں آیا اس میں, کوئی انقلابی قسم کی کوئی تبدیلی جسے آپ کہتے ہیں وہ میں محسوس نہیں کر رہا, کیونکہ روایتی وہ جو ایک بیوروکریسی ہے جو آپ کی حکومت چلاتی ہے وہ یعنی وہی پیچ ورک جس کی آپ بات کر رہے تھے سڑک پہ کیا گیا, وہی پیچ ورک یہاں پہ. مجھے کوئی ایز سچ کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی. جب ایسا کچھ ہوا نہیں تو یہ انٹروسپیکشن کا وقت ہے. ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب آپ انٹروسپیکشن کریں, اور پی ایم آفس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں نوٹس پٹ اپ کریں عمران خان صاحب کو شام پہ کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک بھی اسٹیپ ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ جس کو ریولیوشنری کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. میں بھی کوئی ایک آدھا اسٹیپ ہو, مجھے تو ایک آدھا بھی نہیں دکھا ود آل ڈیو ریسپیکٹ, لیکن شاید کوئی ایک آدھا ہو, لیکن اس کے علاوہ ریولیوشنری اسٹیپ نہیں آیا. سلوگن کیا تھا, ایز آف ڈوئنگ بزنس, نہیں ہوا. امپلائمنٹ کی آپ نے بات کی, میں سمپل سی ایک بات کرتا ہوں, یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے اس کا. ہاؤسنگ انڈسٹری کے لیے بولا 5 ملین یونٹس بنائیں گے, کہاں ہیں؟ نہیں بنا سکے نا. کدھر ہے؟ دیکھیں ایک سیاسی پارٹی فیسیلیٹیشن سے ہی ہوگا نا. وہ تو بالکل فیسیلیٹیٹ کرنا تھا, اور ایک کمٹمنٹ تھا تو آنر ہونا چاہیے تھا. تو اس میں اگر ایک سال کے اندر جتنا ہونا چاہیے تھا وہ تو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہوا. اور پھر جو دیکھیں نا, آپ نے بہت ساری چیزیں اس طرح کی کر دیں, آپ بظاہر آپ صحیح کرنے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا آپ کا ٹیکسیشن کا سسٹم آپ کو سوٹ نہیں کرتا. کسی نے آج تک 70 سال میں اس پر کام نہیں کیا کہ یار ہم انکم ٹیکس آرڈیننس کو ہٹا کر کوئی دوسرا اگر ٹیکسیشن کا سسٹم لیا ہے جو ہمارے لوگوں کو سوٹ کرتا ہو, تو شاید ہم اس میں, یہ وہ شہر جو خیرات دینے میں اور صدقات دینے میں دنیا میں دوسرے اور تیسرے نمبر پہ ہے یا پہلے نمبر پہ ہے, کیا وہ ٹیکس دینے میں اتنا پیچھے ہو سکتا ہے؟ اور آج بھی جو ٹیکس کا کنٹریبیوشن ہے اس شہر کا وہ 82% میں نے آپ کو بتایا. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, اس کی تصدیق کر لیجئے گا, اور آئندہ اپنے پروگرام میں اپنا کنٹریبیوشن کراچی کا جو ہے وہ 82% آپ بتائیے گا. یہ میں بالکل صحیح بات آپ کو کر رہا ہوں, شبر زیدی صاحب سے پوچھ لیجئے گا. ان سے آج کل تھوڑی بات بند ہے, لیکن خیر اینی وے دوبارہ سے ان سے بھی گفتگو شروع کریں گے. لیکن سعید شفیق صاحب, واٹ ہرٹس می دا موسٹ از کہ یوٹیلیٹیز کا ایشو آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. الیکٹرسٹی کا آپ نے انڈیکیٹ کر دیا, پانی کا ظاہری بات ہے پارشلی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. اب اتنے جیسے آپ نے کہا ایک پروگرام کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس نہیں ہو سکتی. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ گیس کا بھی ہمارے پاس جو سپلائی کا سسٹم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, کیونکہ اب ہم امپورٹ پہ آ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا, پنجاب میں تو امپورٹڈ ہی, تو اس کی پرائسز بھی افیکٹ کر رہی ہیں, انڈسٹریلسٹ شکایت کر رہے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کاسٹ بھی تو ایک فیکٹر, آج ایڈجائننگ فیکٹر. بہت اہم نقطہ مجھے آیا, میں نے اس معاملے پہ علی زیدی صاحب سے ایک تقریب میں ملاقات ہوئی, میں نے ان سے کہا, اتفاق سے وہی وفاقی وزیر تھے, کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, تو میں نے کہا اس معاملے کو آپ شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. میری ایک فیکٹری ہے اور میرے سامنے آپ ایک فیکٹری اسی چیز کی جس چیز کی فیکٹری میری ہے آپ بھی لگانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو گیس کی ضرورت ہے. آپ نے جب گیس اپلائی کی تو آپ کو جو کنیکشن ملا اس کنیکشن کا نام ہوگا RLNG, اور اس کی پرائس جو ہوگی وہ قدرے مختلف ہوگی. اس میں LNG کی پرائس آپ سے لی جائے گی, اور میری جو پرائس ہے وہ میری وہ جو پرانی جس پہ چل رہی ہے اسی پہ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سروائیو کر سکیں گے, کیونکہ میری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کچھ اور ہے, میری کاسٹ آف پروڈکشن کچھ اور ہے, اور آپ کی کچھ اور ہے. آپ تو نہیں کر سکتے سروائیو. تو لہٰذا یہ وہ رکاوٹیں ہیں جن کو بہت چھوٹا سا نظر محسوس ہوتا ہے کہ ہے بہت چھوٹی سی, مگر یہ بہت بڑی بڑی ہرڈلز ہیں اور رکاوٹیں ہیں جن کو دور ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ میں نے ایک بات آپ کے سامنے شیئر کی, تو ایسی 10 چیزیں آپ کو اور ملیں گی کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے, مگر آپ جب تک اپنے یوتھ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے ان کو یہ کبھی بھی آپ رزلٹ نہیں لے سکتے. چلو ساری چیزیں چھوڑیں, سمپل سا انڈیکیٹر آپ KCCI کے سابق صدر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے معاملات کو, کتنی نئی انڈسٹری لگی بھی کراچی کے اندر, یہ بتا دیں پچھلے 1 سال میں بتا دیں. انڈسٹری تو ہر سال لگتی ہے نا سر, لوگ لگاتے ہیں انڈسٹری. دیکھیں نئی انڈسٹری کی تو بات نہیں, ہاں کچھ ٹیکسٹائل سیکٹر میں یہ ضرور میں نے آبزرو کیا تھا کہ جب تک یہ زیرو ریٹڈ کا مسئلہ نہیں تھا اس سے پہلے ضرور یہ ہوا کہ ان کی موڈیفیکیشن ضرور ہوئی, انہوں نے اپنی مشینریز کو چینج کیا, بہتر کیا, یہ ضرور ہوا. مگر نئی ٹیکسٹائل مل میری نالج میں نہیں ہے کسی نے لگائی ہوئی یہاں پہ اس علاقے میں.
یہ میرے علم میں نہیں. ٹیکسٹائل چھوڑو آپ باقی میں نے دوسرا کوئی مل لگتے ہوئے نہیں دیکھا. میں خود گورنمنٹ کا، میں خود انڈسٹریلسٹ ہوں اور میں اس چیز کا شکار ہوں گورنمنٹ کی پالیسیز کا. تو پھر ایز آف ڈوئنگ بزنس کیسے امپروو ہوگی سر؟ ایک اسٹیپ ایسا لیا کہ میری وہ ساری میری مشینری، میرے ایکوپمنٹس جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کا کام ختم ہوتا جا رہا ہے. نہیں، ڈپریسیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے پھر؟ آپ نے جو ایک پالیسی ایسی نافذ کر دی. میں پیکیجنگ مٹیریل کا کام کرتا ہوں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا جی. میں پیکیجنگ کا کام کرتا ہوں. اس کی آپ نے ڈیوٹیز اور ٹیکسز اتنی بڑھا دی کہ آپ کنزیومر اگر ہیں جو میرے سے پیکیجنگ مٹیریل لیتے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھا کہ یار مجھے جو صحیح صاحب پرووائڈ کر رہے ہیں پیکیجنگ مٹیریل وہ بہت مہنگا پڑ رہا ہے، تو آپ آلٹرنیٹ کی طرف چلے گئے. اب آپ نے پلاسٹک، ایک طرف گورنمنٹ پلاسٹک کو ڈسکریج کر رہی ہے اور دوسری طرف انکریج کر رہی ہے کہ وہ پیکیجنگ میں پلاسٹک استعمال ہونا شروع ہوا. مثال کے طور پہ اگر آپ ڈالڈا کا ایک ٹن لیں، چلے کسی بھی برانڈ کا ایک ٹن لیں آپ، تو اس کی کاسٹ اس وقت تقریباً 300 روپے ہے. اور وہی پولیتھین کے بیگز میں پیک کر کے اور 16 kg کا ایک کارٹن بنا کے آپ دیں تو اس کی قیمت کچھ اور ہے. اس میں جو پیکیجنگ کاسٹ ہے وہ کنزیومر کو پاس آن ہو رہی ہے. تو لینے والا آپ مجھے بتائیں میرے سے وہ ٹن اٹھا کے لے گا یا وہ کارٹن میں لے کے جائے گا؟ اس کو سستا تو 200 روپے وہ پڑ رہا ہے. اور 200 روپے کی آج بھی اہمیت ہے، ایسی بات نہیں کہ 200 روپے کا ایک نوٹ ہے، بالکل ہے. تو آپ کی ایک پالیسی کی وجہ سے ایک چیز سستی ہو گئی، ایک چیز مہنگی. لہٰذا اب میرا جو کاروبار تھا وہ ایک ایسے اس پہ چلا گیا کہ اب میں سخت پریشان ہوں. میرے معاملات نہیں چل پا رہے ہیں. میری کروڑوں روپے کے ایکوپمنٹس، مشینری اور جو ہے سب بیکاری کی طرف جا رہی ہے. آخر میں بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاؤں گا. نہیں چلے گا تو یا تو میں اس کاروبار کو بند کر دوں گا یا کسی اور طرف جاؤں گا، یا ہو سکتا ہے کہیں اور چلے جاؤں. یہ بھی لوگوں نے، لیکن یہ بھی لوگوں نے کر کے دیکھ لیا. اپنے دیش کی بات تو اور ہوتی ہے نا، لیکن we are unable to solve. And to be very frank، دیکھیں میں گورنمنٹ سے یہی کہنا چاہوں گا، یہ جو نیائے یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کوئی بھی اسٹیپ لیں نا تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اس رد عمل کو پہلے سوچ لیا کریں کہ میں یہ جو کرنے جا رہا ہوں اس کا رد عمل یہ ہو سکتا ہے. تو اس سے آپ بہت سارے لوگوں کو سیو کر لیں گے. اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میرے دل میں ایک دفعہ ایک بات بیٹھ گئی تو میں اگلی دفعہ کسی جگہ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے، کوئی انڈسٹری لگاتے ہوئے 6 دفعہ نہیں 600 دفعہ سوچوں گا. پھر یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے اور میں بھی کوشش یہی کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو سمجھاؤں. یہ بات جو بار بار کر رہے ہیں نا کہ سولوشن بتائیں، یہ کریں، سولوشن بیسڈ اپروچ ہونی چاہیے. پلیز میں ایک ویسے بتا رہا ہوں، پلیز جسٹ کم آف اٹ. بات یہ کہ ایک پیاسا ہے، اس سے آپ بول رہے ہیں سولوشن بتاؤ تمہاری پیاس کیسے بجھے گی. آپ اس کو پانی دے دیں، اس کی پیاس بجھ جائے گی. بھوکے کو روٹی دے دیں، اس کی بھوک مٹ جائے گی. بات یہ ان امپلائڈ شخص کو امپلائمنٹ دے دیں گے، وہی جو بات آپ بتا رہے ہیں یوتھ کی اسکل ڈیولپمنٹ وغیرہ کر دیں، ہو جائے گی. انفارچونیٹلی یہ باتیں کرتے ہیں، ریزالو نہیں کرتے ایشو کو. میں نے یہ دیکھا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، پر جو میری آبزرویشن ہے میں آپ کو بتاؤں. میں آپ کو جو میں نے گفتگو میں سب سے اہم نقطہ میں سمجھتا ہوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، وہ میری نظر میں یہ ہے کہ آپ کو ٹیکسیشن کا سسٹم کرنا ہے. بالکل میں آپ کے ساتھ 100% اس میں، کیونکہ اس سسٹم کو 70 سال سے آپ تجربے کیے چلے جا رہے ہیں. آپ پکڑ کے لوگوں کو لاتے ہیں اور لوگ نکل کے بھاگ جاتے ہیں اس سے. تو آپ ایسا کوئی کریں کہ آپ کو پیسہ چاہیے نا. پیسے آپ کو کیا، ہمیں اپنے ملک کی ترقی کی طرف کام کرنا ہے. میں ان کو صرف یہ کہتا ہوں کام کرو، کرپشن پر قابو پائیں. آج مجھے یاد ہے مرحوم ضیاء الحق صاحب ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے اور یہ کسٹم ہاؤس کا افتتاح تھا ٹھیک ہے اس وقت. تو انہوں نے کہا حیران ہو کے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، میرے پاس جو سفارشیں آتی ہیں وہ ساری سفارشیں ہیں کہ کسٹم میں نوکری دے دیں. میں نے کہا اتنا بڑا جنرل ہو گیا اور صدر پاکستان ہو گیا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ یار لوگ کسٹم کے لیے سفارشیں کیوں کرتے. تو آپ یہ سوچیں کہ لوگ اگر حکومتی سروسز یا خدمات دینا چاہتے ہیں اپنی، یا حکومت کے اس میں آنا چاہتے ہیں اور سرکاری نوکر بننا چاہتے ہیں، تو ان کے ذہن میں معاف کیجیے گا ملک اور قوم کی خدمت نہیں ہوتی. بخدا میں آپ کو دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مال بنانا ہوتا ہے کہ میں کیسے مال بناؤں. آج کراچی کا اگر آپ حل کر دیں نا، ملک بہت بہتر ہو جائے گا. آپ بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کی ساری جو مینجمنٹ ہے وہ ساری امپورٹڈ ہے. شکارپور سے لا کے آپ ایس ایس پی بٹھاتے ہیں، جیکب آباد سے لا کے آپ ڈی آئی جی بٹھاتے ہیں، ڈی سی آپ کسی اور شہر کا بٹھاتے ہیں. یہ دیکھیں اس کو لوگ مس انٹرپریٹ کر لیں گے. سعید شفیق صاحب اس چیز کو لوگ مس انٹرپریٹ کر لیں گے. آپ کے گھر میں تکلیف ہوگی، جو درد آپ محسوس کریں گے وہ میں محسوس نہیں کر سکتا. چلیں اس موضوع کے اوپر کسی اور دن بات کریں گے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں یہ بات مس انٹرپریٹ ہو جائے گی سرٹن جو حلقے ہیں وہاں پر. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.